كفاني علم ربي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: إنك لعلى خلق عظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری کا مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کے اندر تشریف لائے. بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 تاریخ پیر کے دن ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لائے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ 12 تاریخ پیر کے دن ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لائے. لیکن زیادہ تر جو علماء کا راجح قول ہے اور جس پر زیادہ علماء کا اتفاق ہے اور جس کو زیادہ تر علماء نے لیا ہے، وہ 9 تاریخ کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 تاریخ کی ہے. لیکن بعض علماء 12 تاریخ کی بھی بتاتے ہیں، لیکن وہ کم ہیں. زیادہ تر جو علماء اور راجح قول جو ہے وہ 9 تاریخ کا ہے، 12 ربیع الاول کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کے اندر تشریف لائے. اب آپ کی تشریف آوری، آپ کا دنیا میں تشریف لانا ہمارے لیے بڑی خوشی کی چیز ہے. بڑے خوش نصیب ہم لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو ہمارا نبی بنایا، آخری رسول کو ہمارا رسول بنایا، اور آخری پیغمبر کو ہمارا پیغمبر بنایا، اور فرمایا کہ یہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش آسمان اور زمین کے بننے سے پہلے کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت کو پیدا فرما دیا تھا، بنا دیا تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے. ہر آدمی اپنے بچہ ہونے پر یا اپنے گھر کے اندر کسی بچے کی پیدائش پر خوشی مناتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر ہمیں کس طرح خوشی منانی چاہیے. اگر ہمارے گھر کے اندر لڑکا پیدا ہو جائے تو ڈی جے بھی بجتے ہیں، ڈھول تاشے بھی بجتے ہیں، بہت اچھا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، ناچ گانوں پر پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، جس سے اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ان چیزوں پر خرچ کر دیتے ہیں. میرے دوستو ذرا غور کرو، اتنا پیسہ ہم ڈھول تاشوں پر خرچ کر رہے ہیں اور فضول خرچیاں کر رہے ہیں، کیا قبر کے اندر یہ ہمارے کام آ جائے گا؟ کیا اس سے ہمارے قبر کے اندر روشنی ہو جائے گی؟ کیا جو بچہ ہمارے گھر کے اندر آ رہا ہے، کیا اس نے کہا ہے میرے آنے پر ڈھول بجانا؟ اس نے کہا ہے ڈی جے بجانا، تاشے بجانا؟ نہیں میرے دوستو، جب بچہ پیدا ہوا، جب بچہ گھر کے اندر آیا تو آپ کو چاہیے تو اس کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھتے، آپ کو چاہیے تو اس کے پاس بیٹھ کر سورہ فاتحہ پڑھتے، آپ کو چاہیے تو اس کے پاس بیٹھ کر اس کو الحمدللہ سناتے. تو اس بچے کے اندر جو ہے جب قرآن کی آواز جاتی تو بچہ نیک بنتا. جب بچہ اپنے گھروں کے اندر گانے کی آوازیں سنتا ہے اور سوتے سوتے رونے لگتا ہے، اچٹنے لگتا ہے، اچکنے لگتا ہے اور کودنے لگتا ہے، تو لوگ اس کو اماموں کے پاس، مؤذنوں کے پاس، حافظوں کے پاس لے کر جاتے ہیں کہ اس کو سایہ تو نہیں ہو گیا. جب تم نے اس کے کان میں گانے کی آواز ڈالی تھی، وہ اتنی منحوس تھی، اس کی وجہ سے وہ رونے لگا، ڈرنے لگا. پہلے ہی دن سے بچے کے کان کے اندر قرآن کی آواز جاتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی آواز گونجتی، وہ بچہ شروع سے ہی تندرست اور صحت مند ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن ہمیں کیا کرنا ہے؟
آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارے نبی کی پیدائش کا مہینہ چل رہا ہے، ہمیں احساس نہیں کہ کون سا مہینہ کس کام کے لیے ہے۔ ہمیں چاہیے تھا، نبی سے عشق اور محبت ہے نہیں ہے سب کو؟ نبی سے عشق اور محبت ہے، ہمیں چاہیے تھا ہم پورے سال اتنا درود و سلام پڑھیں کہ ہماری زبان جو ہے درود و سلام میں بالکل تر و تازہ رہے، ہر وقت رطب اللسان رہے۔ علماء اکرام بیان فرماتے ہیں، جو آدمی چاہتا ہو مدینہ منورہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کرے، خانے کعبے کو دیکھے، اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف کا اہتمام کیا کرے، صلاۃ و سلام خوب پڑھا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ چل رہا ہے، پورا دن پوری رات، جب بھی تیری آنکھ کھلے، جب بھی تو بستر سے اٹھے، جب بھی تو اپنے کام کے لیے نکلے، جب کام پر پہنچ جائے، فرمایا تیری زبان پر درود ہی درود ہو۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی آئے اور عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ آپ پر درود شریف پڑھوں، کتنا وقت درود کے لیے نکالوں؟ صلاۃ و سلام کے لیے کتنا وقت نکالوں؟ کیا دن کے تہائی حصے کے اندر ایک تہائی حصہ آپ کے درود کے لیے رکھ لوں اور باقی اپنے کام کاج کے لیے، دوسروں اذکار کے لیے رکھ لوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا سا اور بڑھا دو۔ کیا کہا؟ تھوڑا سا اور بڑھا دو۔ وہ صحابی کہنے لگا، اللہ کے رسول 2/3 حصہ کر لوں درود شریف کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دیوانے تھوڑا سا اور بڑھا دو۔ کیا کہا؟ تھوڑا سا اور بڑھا دو۔ وہ صحابی کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جتنا بھی وقت ملے گا، جب بھی مجھے فرصت ملے گی، میں رات دن آپ پر درود و سلام پڑھوں گا، آپ پر درود و سلام پڑھتے پڑھتے رات دن گزار دوں گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، کوئی بہن سے محبت کرتا ہے، کوئی بھائی سے محبت کرتا ہے، کوئی باپ سے محبت کرتا ہے، فرمایا میری ذات اس کے نزدیک اس کے باپ سے، اولاد سے، بیوی سے اور بہن بھائی سے زیادہ ہونی چاہیے۔ جب مسئلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہا جائے تو کوئی بھائی بہن نہیں، پہلے آپ کی محبت ہے۔ آپ ہے تو سب کچھ ہے، اور آپ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہنے لگے، جب میدان بدر قائم ہوا، نہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت ابوبکر سے کہنے لگے، جب میدان بدر قائم ہوا تو حضرت ابوبکر کے بیٹے کافروں کی طرف سے، مکہ والوں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ جب مدینہ منور آ گئے اور اسلام لے آئے تو حضرت ابوبکر کے بیٹے کہنے لگے، اگر ابو جان میدان بدر کے اندر آپ میرے سامنے کئی مرتبہ آئے تھے، میں چاہتا تو تلوار سے آپ کی گردن اڑا دیتا اور آپ کو ختم کر دیتا، لیکن باپ کی محبت جوش مار رہی تھی۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بیٹے تو نے تو مجھے چھوڑ دیا، تو نے تو مجھے قتل نہیں کیا، شہید نہیں کیا، اگر میدان بدر کے اندر تو میرے سامنے آتا تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر بیٹا نہیں سمجھتا، میں فوراً ختم کر دیتا، کیونکہ تو نبی کا دشمن بن کر آیا تھا، میرا بیٹا بن کر نہیں آیا۔ تو میرے دوست صحابی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو اپنے بیٹے کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک تو ہمیں درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، صلاۃ و سلام پڑھنا ہے، اور درود و شریف کون سا پڑھنا ہے؟ جو اوریجنل ہو، جو صحابہ کرام سے ثابت ہو، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، وہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اور سب سے بہتر اور سب سے اچھا درود شریف جو ہے وہ درود ابراہیم ہے، جو آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درود ابراہیم سب سے اچھا، سب سے شاندار درود شریف۔
تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کے اندر رکھا، 5 وقت کی نماز کے اندر ہر 2 رکعت کے بعد جب بھی قائد آخرہ کریں گے درود شریف ضرور پڑھیں گے، اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوگی۔ ہر امت ہی پڑھتا ہے اور اس کی تمنا کوشش ہوتی ہے میں زیادہ سے زیادہ اچھا پڑھوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مبارک مہینے کے اندر درود شریف کا سب سے زیادہ اہتمام کرنا ہے، اور دوسری بات اس مبارک مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر خرچ کرنا ہے، صدقہ اور خیرات کرنا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، لوگوں کو اللہ کے نام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں خرچ کرنا ہے۔ یہ اصل چیز ہے۔ نمازوں کی ہمیں پابندی کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ اعین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ میرے پیارے نبی نے فرما دیا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے، اور ہم آج نماز سے ہی بھاگے جا رہے ہیں، آج نمازوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، مسجدوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو بتاؤ کیا ہمارے نبی کو ہمارے اس عمل سے ٹھنڈک پہنچتی ہوگی؟ میرے دوست ہمارے اعمال بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، ساری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں کہ فلاں شخص نے کیا عمل کیا، فلاں شخص نے کیا عمل کیا۔ اور میرے نبی کو جب ہمارے گناہ پہنچتے ہوں گے تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، کتنی پریشانی ہوتی ہوگی۔ جو نبی امت کے اندر رہتے وہ اتنا تڑپا کرتا تھا، اتنا تڑپا کرتا تھا، صحابہ اکرام فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے اتنا تڑپتے تھے، آپ کے سین مبارک سے ایسی آواز آتی تھی رونے کی جیسے کہ ہانڈے کے اندر گوشت ابل رہا ہو، اس کی پکنے کی آواز آتی۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا، اور آج ہمارا حال یہ ہے۔ تو میرے دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، پیدائش کا مہینہ ہے 12 ربیع الاول، اور 12 ربیع الاول کو 12 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ بھی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا حکمت رکھی ہے، اسی دن آپ کی پیدائش ہے، اسی دن آپ کی وفات، آپ نے پردہ فرمایا ہے۔ علماء اکرام بیان فرماتے ہیں جب آدمی خوشی میں حد سے زیادہ گزر جاتا ہے، جب زیادہ خوشی محسوس ہونے لگے اس امت کو، اور یہ امت خوشی میں زیادہ مگن ہونے لگے تو اس کو وفات کا دن یاد آ جائے، اور جب وفات کا غم منانے لگے، وفات پر رنجیدہ ہونے لگے، وفات پر پریشان ہونے لگے، دکھ اور تکلیف محسوس کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن یاد آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت رکھی ہے، ایک طرف خوشی ایک طرف غم، اعتدال بالکل برابری ہے، نہ تو حد سے زیادہ بڑھ سکتے ہو نہ حد سے زیادہ گر سکتے ہو۔ اس مبارک مہینے کے اندر درود شریف کا اہتمام کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، غریب یتیموں پر خرچ کرنا، قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا، یہ صحیح طریقہ ہے۔ ہم یہ سمجھیں کہ پگڑی باندھ کر محلوں میں گھوم کر یا جھنڈیاں لگا کر ہم یہ سمجھتے رہیں کہ عشق کا حق ادا کر دیا، تو میرے دوست ایسا نہیں ہے۔ کیا ہم عاشق رسول بن جائیں گے صرف سال میں ایک دن گھوم پھر کر؟ کیا عاشق رسول بن جائیں گے سال میں ایک دن جھنڈیاں لگا کر؟ کیا ہم عاشق رسول بن جائیں گے سال میں ایک دن پگڑی باندھ کر؟ کیا ہم عاشق رسول بن جائیں گے سال میں ایک دن گھومتے پھرتے ہوئے نعت پڑھتے ہوئے؟ اور باقی 11 مہینے اور اس کے علاوہ باقی دن کون کیا کرے گا؟ بھائی صرف ایک دن کے لیے محبت ہوتی ہے؟ بتائیے، صرف ایک دن کے لیے محبت ہوتی ہے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام اتنا رٹو کہ آپ کے نام لینے سے زبان کے اندر مٹھاس پیدا ہو جائے، آپ کے نام لینے سے زبان کے اندر حلاوت محسوس ہونے لگے۔ آپ کا اگر کوئی نام لے تو آپ کا دل سننے کو بار بار ترسے کہ اس نے میرے نبی کا نام لیا۔ یہ محبت ہے۔ محبت وہ ہے کہ عاشق تڑپنے لگے۔ اگر کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے، جیسے آج کل ہمارے نوجوان ہیں، اگر کسی لڑکی سے محبت کرنے لگتے ہیں تو پوری رات موبائل پر باتیں چل رہی ہیں، پورا دن باتیں چل رہی ہیں، ختم نہیں ہوتی۔ وہ ایک عشق ہے، اور یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تو اتنا بڑا ہوا ہونا چاہیے، اتنا بڑا ہوا ہونا چاہیے کہ میرے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے، اب نماز سے وقت ہو گیا، اب مجھے نماز کے لیے جانا ہے۔
مجھے نماز ادا کرنی ہے، میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچانا چاہتے؟ تو میرے دوستو، دنیا کی محبت ہے، دنیا میں رہ جائیں گے، دنیا کا ساز و سامان دنیا میں رہ جائے گا، اگر نبی سے حوض کوثر پر ملنا ہے، اگر نبی سے میدان محشر میں خوش ہو کے ملنا ہے، اگر نبی کے ہاتھ سے جام کوثر لینا ہے، اگر نبی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ہاتھ پکڑنا چاہتے ہو، تو میرے دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مٹنا شروع کرو۔ فرمائے اس طرح ذکر کرو، اس طرح ذکر کرو، لوگ دیوانہ کہنے لگے، لوگ تمہیں عاشق اور مجنوں کہنے لگے، اس طرح ذکر کرو جب کہیں جا کر عشق کا حق ادا ہو۔ میرے دوستو، جو حق ادا کرنے کا تھا، جو عشق کرنے کا تھا، وہ ہم حق تو ادا نہ کر سکے، لیکن اللہ تعالی نے جو ہمیں وقت دیا ہے، صحیح طریقے سے اس وقت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے میں نکالا۔ بھئی آپ گھر کے اندر بیٹھے ہو تو کم سے کم سب سے چھوٹا جو درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بہت آستہ ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹا درود شریف ہے، لیکن اس کو چھوٹا نہ سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو امتی، جو میرا محبوب، میرا دیوانہ، جو میرا عاشق ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا، ایک مرتبہ درود بھیجے گا، تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ بتائیے 10 رحمت ہے جس پر رب کریم نازل فرمائے، تو میرے دوستو کیا وہ آدمی پریشان رہ سکتا ہے؟ ایک جگہ رحمت ہو اور ایک جگہ نحوست ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی جگہ دن بھی ہو، ایک ہی جگہ رات بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، یا تو دن ہی ہوگا یا اجالا ہی ہوگا، رات ہی ہوگی یا دن ہوگا۔ اسی طرح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجو گے تو اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں آپ پر نازل فرمائے گا، اور 10 رحمتوں کی برکت کی وجہ سے آپ کا گھر بھی روشن منور ہو جائے گا، آپ کا گھر بھی ٹھیک ہو جائے گا، آپ کا کار بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو سبھی حضرات کوشش کریں گے بھئی اس مبارک مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا اور درود شریف کا اہتمام کرنا ہے۔ پورے سال ہی وہ محبت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے۔ صحابہ اکرام کی اگر محبت کو دیکھو گے اور اندازہ لگاؤ گے تو ہمارے دلوں کے اندر ذرہ برابر بھی محبت نہیں ہے، ذرہ برابر بھی محبت، صرف نام لینے سے محبت نہیں ہوتی، جو حق ادا کرنا پڑتا ہے محبت کا۔ محبت ہونی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اگر جتنا زیادہ آپ درود شریف پڑھو گے، اسی طرح اللہ تعالی آپ کے لیے مدینہ منورہ کا انتظام فرما دے۔ ایک شوق، ایک جذبہ، ایک محبت، ایک عشق دل میں ہونا چاہیے، مجھے نبی کے روضے پر جانا ہے، اور جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کو دیکھ لیا تو میرے دوست اس کی بار بار تمنا ہوتی ہے کاش ایک مرتبہ اور جاؤں۔ جو حج کر کے آتے ہیں، عمرہ کر کے آتے ہیں، ان سے حج کی باتیں پوچھو، پورا دن بیٹھے بیٹھے بتاتے رہتے ہیں، لیکن حج کی باتیں ختم نہیں ہوتی۔ جب تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اللہ کی رحمت کو خانہ کعبے پر برستا ہوا دیکھو گے، اس وقت آنکھوں کا کیا عالم ہوگا اور اللہ کی رحمتوں کا کیا نزول ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اس مبارک مہینے کے اندر درود شریف پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ علم ربي من سؤال